بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں تھوڑے اور تم روح گردان ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، گزشتہ جو آیات تھیں ان میں بنی اسرائیل کو وہ تاریخی احسانات یاد دلائے گئے تھے جو ان کے آباء و اجداد پر کیے گئے تھے، اور انہوں نے شکر گزاری کے بجائے کفر کیا تھا، جس کی وجہ سے ان پر کئی بار عذاب بھی نازل ہوا۔ اب اس آیت میں جو ہے ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو بنیادی احکامات دیتے وقت ان سے لیا گیا تھا۔ بنیادی احکامات میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک۔ ٹھیک ہے، اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہیں کی تھی۔ پہلا عہد کیا لیا گیا تھا؟ دیکھیں پہلا عہد کیا آ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی، اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، انہوں نے اس کی بچھڑا بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اب دوسرا یہ تھا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کے ساتھ بھلائی کرو گے۔ اب ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ کوئی بات ایسی نہ کی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے انہیں تکلیف پہنچے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے صدقات کرنا، ان کے لیے تلاوت قرآن سے احسان و ثواب کرنا، اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کرنا، یہ سب ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ ان کی قبروں کی زیارت کو جانا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے اچھا سلوک کرو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کہا گیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ دیکھیں آگے کیا آ رہا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکو، اچھے نیک کاموں کی ترغیب دو، اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ ٹھیک ہے، نرمی سے پیش آنے کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سیدنا عائشہ جو تھیں وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ، بے شک اللہ نرم خو ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرم رویے کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سخت رویے پر نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی حدیث اس کے بارے میں، نرم دلی کے بارے میں، جو میں لاسٹ لیکچر میں آپ لوگوں سے کہتی رہی کہ اس کا آنسر دیں، تو وہ اس لیکچر میں تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ آیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں۔ اس میں کیوں آتا ہے؟ یہ کویسچن کرنا چاہیے مجھے آپ لوگوں سے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ اس لیے آتا ہے کہ نماز کو صرف پڑھنا نہیں، آپ نے اپنے سر سے نہیں اتارنا، اس کو قائم کریں، اس کو ایک خشوع و خضوع سے پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھیں۔ تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے، اکثر قرآن میں یہ کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ احکامات ہیں جو بنی اسرائیل کو دیے گئے، لیکن کیا ہوا؟ اب ان میں سے بہت تھوڑے سے جو لوگ تھے نا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس عہد پر قائم رہے، لیکن باقی جو تھے، زیادہ تر جو تھے، انہوں نے اس عہد پیمان کو پس پشت پھینک دیا، اور انہوں نے پرواہ نہیں کی اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی احکامات ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ ان سے کیا عہد لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے آیت نمبر 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ اچھا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ توریت نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا۔
توریت تو ان کی اپنی کتاب تھی نا. ان سے یہ عہد لیا کیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، وطن سے نہیں نکالیں گے، اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں بھی ہوں اس کو مال دے کر چھڑا لیں گے. اب اس عہد پہ اس ٹائم انہوں نے اقرار بھی کیا تھا، لیکن اس پہ قائم نہیں رہے اور وہ اپنے عہد سے پھر گئے. اب اس کا واقعہ یہ ہے کہ جو مدینہ ہے اس میں یہود کے 2 فرقے رہتے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. 2 رہتے تھے، کون سے؟ بنو قریظہ، بنو نذیر. اور مدینہ جو ہیں اس میں بھی 2 فرقے رہتے تھے، اوس اور خزرج. ان کے نام آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی، ٹھیک ہے. 4 تھے ٹوٹل. جو مدینہ میں رہتے تھے وہ کون سے تھے؟ بنو قریظہ، بنو نذیر. جو مدینہ میں رہتے تھے وہ اوس اور خزرج تھے. اب بھی بنو قریظہ اب یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے حلیف بنا لیتے تھے. حلیف کون ہوتے ہیں؟ حلیف یہ ہوتا ہے کہ ہمسایہ جو عرب ہوتے تھے نا ان کے ساتھ یہ دوستی کر لیتے تھے. جو ان کے عرب ہمسائے میں ہوتے تھے نا ان کے ساتھ یہ دوستی کر لیتے تھے، اور اتنی زیادہ دوستی ہوتی تھی کہ یہ ایک دوسرے کے لیے جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اب بنی قریظہ اوس کے جو حلیف بنا لیے، بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کے حلیف بن گئے، مطلب آپس میں ایک دوسرے کے حلیف بن گئے یہ. یعنی ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ ان قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر بھی کوئی حملہ ہوگا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا. اب اوس اور حضرت جو تھے وہ جنگ کرتے تھے بنی قریظہ اور اوس کی، تو بنو نذیر اور خزرت جو تھے وہ مدد کے لیے آ جاتے تھے اور اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر آپس میں تلوار چلاتے تھے. مطلب کہ وہ اپنے قوم کو چھوڑ دیتے تھے لیکن حلیفوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کو مارتے تھے اور ان کے گھروں کو ویران کر دیتے تھے، انہیں ان کے مساکن سے نکال دیتے تھے. اور ان کو مطلب کہ اب جس طرح بنی نذیر کا کوئی بھی شخص ہے وہ بنی اوس کے ہاتھ میں گرفتار ہو گیا، ٹھیک ہے، تو بنو قریظہ جو ہے وہ اوس کو مالی معاوضہ دے کے اس کو چھڑوا لیتے تھے، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جب تم قتل و غارت سے باز نہ رہے، تم نے ہمیں کہا تھا کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، لیکن تم اپنے حلیفوں کے ساتھ مل گئے اور تم نے آپس میں ایک دوسرے کے قتل کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو اپنے مساکن سے نکالنا شروع کر دیا. تو تمہیں حالانکہ تم نے ہمیں کہا تھا، تم سے ہم نے یہ عہد توریت میں لیا تھا اور تم نے اقرار بھی کیا تھا، اور اب تم اس عہد سے پھر گئے ہو، ٹھیک ہے. 4 قبیلے تھے، ان چاروں کے آپس میں حلیف جو تھے وہ مل کے اور وہ دوسرے قبائل سے لڑتے تھے اور اپنے ہی بندوں کو اپنے مارتے تھے، قتل کرتے تھے اور ان کو اپنے مساکن سے نکال دیتے تھے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے اپنوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالنا، قتل نہیں کرنا، تو تم نے عہد شکنی کیوں کہی، ٹھیک ہے. اس طرح دیکھیں یہ تو ہمیں ویسے بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ویسے بھی منع فرمایا کہ کسی کا ناحق قتل نہ کرو. جس طرح سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس میں محبت، رحمت و شفقت اور صلہ رحمی کے اعتبار سے ایک ہی جسم کی طرح ہے کہ اگر کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بیداری کے باعث بے قرار ہو جاتا ہے. مطلب کہ یہ اس ٹائم کے یہودیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو، اور آج کل کے جو مسلمان ہیں جو امت محمد ہی ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ ہم آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو حرام ہے. اچھا جی، یہ چیزیں ہو گئیں. اچھا اگلی آیت ہے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وان یأتوکم اسرا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اچھا جی، پھر یہ جو تم اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑوا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو
تم میں سے ایسا کرے گا اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے باتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت میں جو ہے پچھلی آیت کے ساتھ کنٹینیو ہو رہی ہے کہ اور جو حضرت تھے وہ عہد جاہلیت میں جو تھے وہ بت پرست لوگ تھے، آپس میں جنگ کرتے تھے، پھر جب لڑائی ہوتی تھی تو ہر فریق جو ہے وہ اپنے حلیف کا ساتھ دیتا تھا اور اپنے دشمنوں کو قتل کرتے تھے، گھروں سے نکال لیتے تھے۔ وہ اپنے حریف اور عربوں کے حلیف یہودیوں کو بھی قتل کرتے تھے، ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے، تمام مال و متاع لوٹ لیتے تھے، حالانکہ ایسا کرنا تورات میں ان پہ حرام قرار دیا گیا تھا۔ اور جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے تھے تو تورات کے ایک حکم پر عمل کر لیتے تھے کہ وہ فریق کے پاس سے یہودی قیدیوں کو چھڑا کر آزاد کر دیتے تھے۔ اب ایک حکم پہ عمل کر رہے ہیں اور ایک پہ نہیں کر رہے، مطلب ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے قتل نہیں کرنا، ان کو نہیں نکالنا، اس پہ وہ عمل نہیں کر رہے، لیکن چھڑوا لیتے تھے وہ۔ تو ایک حکم کی وہ تعمیل کر رہے ہیں اور دوسرے حکم کی نہیں کر رہے۔ اب ان کے اس عمل کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے اوپر دنیا میں ذلت و رسوائی مسلط کر دی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں یہود قتل ہوئے، قید و بند اور جلا وطنی کی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہودیوں پہ کیسے مصیبتیں آئیں۔ لاسٹ ہم نے 2 لیکچرز میں پہلے جو تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوئے تھے، اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نکال دیا تھا، اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی ان کو نکالا گیا تھا، جلا وطن کیا گیا تھا۔ دنیا میں تو وہ ذلیل و رسوا ہو گئے ان چیزوں کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی وہ شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب احکام الہی میں سے بعض کا ماننا اور بعض کا نہ ماننا کفر ہوا، تو یہود کا حضرت سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننا کفر سے نہیں بچا سکتا۔ مطلب وہ یہ کہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، تو یہ ان کو کفر سے نہیں بچا سکتا، وہ کافر ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دنیا میں کیا رسوائی ہوئی تھی ان کی؟ دنیا میں بنو قریظہ جو تھے وہ 3 ہجری میں مارے گئے، ایک ہی دن میں ان کے 700 آدمی قتل کر دیے گئے تھے۔ بنو نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ اب حلیفوں کی خاطر حلیف کے ساتھ مل گئے اور اللہ تعالیٰ کے عہد کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کی مخالفت کی، تو اس کا ان پہ یہ وبال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی عہد شکنی وہ کر رہے ہیں لیکن اپنے حلیفوں کو خوش کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی طرفداری کی خاطر دین کی مخالفت کرنا دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی اور عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ مطلب اب کسی کو دنیاوی طور پہ خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ مانو تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 86، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ ولا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ وہی لوگ ہیں، اس میں تو اتنی زیادہ بتانے والی بات نہیں ہے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے میں دنیا کی زندگی کی سمجھ، مطلب کہ انہوں نے سوچا کہ ہمیں دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، انہوں نے اپنے آخرت کی زندگی کی پرواہ نہیں کی، تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس وجہ سے ان پہ عذاب ہلکا کر دیا جائے گا اور ان کی مدد کچھ کی جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ تم قیامت کے دن کسی کو اپنا مددگار نہ پاؤ گے، اور نافرمانیوں کے لیے وعید شدید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں ہے، تمہاری نافرمانیوں کا تمہیں پورا عذاب دیا جائے گا، تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ تم سے عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ آگے آتی ہے آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو، تو ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ اچھا، اس آیت میں جو کتاب کا ذکر آ رہا ہے نا کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وہ کون سی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی،
جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو توریت تھی اس میں کوئی احکامات نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سب احکامات جاری کیے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اپنی اصل حالت میں نہیں رہی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے سب احکامات جاری کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب سے اہم عہد یہ تھا کہ ہر زمانے کے جو پیغمبر آئیں گے نا ان کی اطاعت کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ کے اپنے زمانے کے جو پیغمبر ہیں تو ان پہ ہی آپ ایمان لاؤ، انہی کی تعظیم کرو، جتنے زمانے کے آئیں گے آخر تک جتنے آئیں گے آپ نے ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اب دیکھیں ان کو تو یہی گھمنڈ تھا نا کہ ہم بہت زیادہ انبیاء کی اولاد ہیں اور جو آخری نبی ہیں وہ بھی ہماری نسل سے ہونے چاہیے۔ بہرحال پھر اس کے بعد آتا ہے کہ ان کو تم پہ پے در پے جو ہیں وہ رسول آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء آتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی تعداد جو ہے وہ 4000 تک بیان کی گئی ہے، اتنے زیادہ انبیاء ان کے بھیجے گئے تھے۔ اب ان کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ کھلی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ اب اس سے دیکھیں حضرت عیسیٰ کی معجزات ہیں، جیسے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ اندھوں کو بینائی آ جاتی تھی اللہ کے حکم سے، وہ کہتے تھے، تو برس والوں کو اچھا کر دیتے تھے، پرندوں کو پیدا کر لیتے تھے، غیب کی خبر دے دیتے تھے۔ اچھا جی یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اس سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام۔ وہ روحانی ہے، ٹھیک ہے، وہ وحی لاتے ہیں جس سے قلوب کی حیات ہوتی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے پہ وہ مامور تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ 33 سال کی عمر میں 33 سال کی عمر میں آسمان میں اٹھا کے لے گئے تھے، اور جب آپ نے حضرت خضر کے ساتھ سفر کیا تھا تو تب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آپ کے ساتھ ہی رہے تھے، جدا نہیں ہوئے تھے۔ اب یہودی جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ پیغمبروں کے جو احکامات آتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ تو ہماری خواہشوں کے خلاف ہے تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو جھٹلاتے تھے۔ موقع پاتے تھے تو وہ انبیاء کو قتل کرنے سے بھی نہیں باز آتے تھے، جیسے کہ انہوں نے حضرت زکریا کو اور بہت سے انبیاء کو شہید کیے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی ان کی کوشش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی در پہ رہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیتے تھے۔ جس طرح کہ سیدنا عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، خیبر میں کھایا ہوا زہر آلود لقمہ، مطلب خیبر کے موقع پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، خیبر میں کھایا ہوا زہر آلود لقمہ مسلسل مجھے تکلیف دیتا رہا، حتیٰ کہ اب میری شہرہ کٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مطلب کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دینے سے گریز نہیں کیا تھا۔ تو اب اس آیت کو دوبارہ سے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اس کے بعد رسول بھیجے، ہم نے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں، نشانیوں سے کیا مراد ہے وہ سب ہمیں پڑھ لیں، اور پاک روح سے اس کی مدد کی، یعنی کہ حضرت جبرائیل جو ہے وہ ہمیشہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہے۔ تو جب تمہارے پاس کوئی رسول کوئی بھی حکم لے کے آتا ہے جو وہ تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوتا تو تم اس کو جھٹلا دیتے ہو اور تم ان کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 88، وَقَالُوا قُلُوبَنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ اب یہودی جو تھے نا وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی غلطی نہیں مانتی تھی، وہ کہتے بس ہمارے دلوں پہ تو پردے پڑ گئے۔ اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مدینہ جو تھے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا امید کرنے کے لیے کہہ دیا کہ تاکہ آپ جو ہیں ان کو دوبارہ دین حق کی دعوت نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ بھی ہمارے دلوں پہ تو نہ پردے پڑے ہوئے ہیں، بس جان چھڑا لی انہوں نے، بات ہی ختم ہو گئی، بھی ہم نے ماننا ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے جو دل ہیں نا ان پہ تو پردے پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس قول کی تردید کر رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے دل قبول حق کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر اور ان کے عناد کی وجہ سے، ان کے ضد کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت بھیج دی ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے ان کا یہ حال ہے۔ اب یہود جو ہے وہ کہا کرتے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں محفوظ ہیں،
اس لیے جو ہے ہمارے اوپر نہ تمہاری باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا. جس طرح کہ سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد ہے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے. اب دیکھیں، حق کو تسلیم نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا جو ہے وہ تکبر ہے، اور جس شخص میں بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو. دیکھیں، ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں تکبر کو. ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے. اب ایک شخص تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول، بے شک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا اس چیز کو بھی پسند کرنا تکبر میں داخل ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق کو تسلیم نہ کرے اور لوگوں کو حقیر جانے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تکبر ہی کیا نا. اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جو ہیں وہ ہم تو ادنا لوگ ہیں، ہم تو جو ہیں بھائی بنی اسرائیل جو ہے نا بہت اعلیٰ نسل ہے، کیونکہ ہم پہ تو بہت سارے انبیاء آئے. تو وہ تکبر کرتے تھے، وہ عربیوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیوں نہیں کرتے تھے؟ اگر ان کی اپنی نسل سے ہوتے تو وہ کیوں تسلیم کر لیتے؟ ان کے اندر یہ تکبر تھا کہ ہم تو اعلیٰ لوگ ہیں، تو ہماری نسل سے کیوں نہیں آخری نبی آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تکبر سے ممانعت فرمائی ہے، اور تکبر جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ دولت کا ہو، چاہے وہ خوبصورتی کا ہو، چاہے وہ کسی بھی رتبے کا ہو. تکبر سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں کبھی بھی تکبر نہ ہو. کیونکہ دیکھیں حدیث سے پاک ہے کہ جس میں دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر ہے آیت نمبر 89. چلیں یہ لاسٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اینڈ کرتے ہیں. 89 وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی کہ توریت کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے. تو اللہ کی لعنت منکروں پر. اچھا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اور قرآن کریم کا بھی نزول نہیں ہوا تھا، تو اس سے قبل کیا ہوتا تھا کہ یہود جو ہیں وہ اپنی حاجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ وسیلے سے دعا کرتے تھے اور کامیاب ہو جاتے تھے. اور وہ اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں بنی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما. نبی امی کے صدقے یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے تھے. پہلے وہ وسیلے دیتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے، ٹھیک ہے، جب قرآن نازل نہیں ہوا تو پہلے وہ وسیلے دیتے تھے کہ ہمیں ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما. لیکن جب قرآن پاک نازل ہو گیا، اب قرآن پاک جو ہے وہ پچھلی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں آ چکی ہیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہے. دیکھیں قرآن پاک جو ہے وہ تو توریت کی بھی تصدیق کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے تو انہوں نے انکار کر دیا. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو گئے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. اب یہ انکار جو تھا کیوں تھا؟ صرف اور صرف ان کو حسد تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل سے کیوں نہیں ہے، بنی اسماعیل سے کیوں ہے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے. تو ان کو یہ حسد تھا جس کی وجہ سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں تھے. ان کو تکبر تھا کہ ہم بڑے اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں، عربی جو ہیں وہ تو جاہل لوگ ہیں، تو ان کی اس میں سے کیوں آ رہا ہے آخری نبی. تو اس حسد کی وجہ سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اگلی جو آیت ہے چلیں آیت نمبر 90، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں کریں گے لیکچر میں، کیونکہ اب 25 منٹس ہو چکا ہے. امید ہے کہ اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو. اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں بھی آتی نا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کا ہم لیکچر یہیں اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق